اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین صدق اللہ العظیم۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، قال انہوں نے، ویسے ترجمہ کیا اس نے کہا، لیکن کیونکہ اللہ کے نبی ہیں تو اس لیے ادب پہلا جو ہے، ادب نہیں ہے تو سمجھیں کچھ بھی نہیں۔ تو میر کا ایک شعر میں عام طور پہ کوٹ کرتا ہوں کہ دور بیٹھا غبارے راہ سے میر، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ یعنی جس مٹی پہ میرے محبوب کے پاؤں پڑے ہیں، وہ جو راکھ ہے، خاک اڑ رہی ہے، غبار، میں اس پہ بھی اپنا پاؤں نہیں رکھوں گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے اور مدینے میں ہی رہتے تھے۔ ایک دفعہ حج کرنے کے لیے مکے گئے، پھر مدینے سے باہر نہیں نکلے، ایسا نہ ہو کہ مدینے سے باہر جاؤں اور موت آ جائے۔ تو ان کو کسی نے ترکی گھوڑا جو ہے تحفے میں دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں جس سرزمین کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے، اس پہ گھوڑے پہ چڑھ کے میں سفر کروں؟ نہیں، ادب پہلی چیز ہے۔ تو قال، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، کس سے فرمائی جی؟ بھائیوں سے فرمائی۔ جب بھائیوں نے کہہ دیا کہ ان کننا لخاطئین، ہم ہی خطا کار تھے، غلطی ہوگی تو معافی۔ تو قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب، لا نہیں ہے، یہ ایک ہے لائے نہیں، ایک ہے لائے نفی۔ یہ کون سا لا ہے؟ یہ لائے نفی جنس ہے، جہاں پہ پوری جنس کی نفی کر دی گئی۔ کیسے پتہ چلا؟ تثریب، اب لا کے بعد اسم آئے اور اسم کا جو اعراب ہو، یعنی جو آخری حرکت ہو اسم کی، وہ کیا ہو؟ نصب نہ ہو، ایک زبر ہو۔ کہاں مثال ملتی ہے؟ سب سے پہلی مثال ملتی ہے کلمے میں، لا الہ، لا الہ۔ الہ کس کو کہتے ہیں؟ جو عبادت کے لائق ہو، جس سے عبادت عبادت کے جو امور عبادت ہیں، عبادت کے جو امور ہیں، دعا، قربانی، سجدہ، رکوع، روزہ، عبادت کے جو امور بھی ہیں، وہ کسی اور کے ساتھ منسوب نہیں ہو سکتے، کوئی اور نہیں ہے، پوری جنس کی نفی ہو گئی۔ یہ نہیں کہ قربانی کسی اور کے نام کی دے رہے ہیں اور کو کام کر رہے ہیں، دعائیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، دعا کسی اور سے مانگنے میں۔ اچھا، قرآن کھولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ لا ریب، ریب کسے کہتے ہیں؟ شک کی جو بھی قسم ہو سکتی ہے، ہر ایک چیز کی نفی کرتی ہے۔ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں تو لا اکراہ، کسی قسم کا جبر، کوئی بھی جبر کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتا، جبر والا نظام نہیں ہے بھائی۔ اپنا آپ پہ اسلام، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مسلمان ہو گئے، تو نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ تو لا اکراہ فی الدین۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ لا نبی یا، لا نبی یا، بس کوئی ذلی بروزی، نبوت کے جو خواص ہیں، وحی آنا، شریعت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آ کے ختم ہو۔ اللہ کے نبی کے بعد کسی کی بات قانون نہیں، اللہ کے رسول کی بات۔ تو جیسے لا الہ، لا ریب، لا اکراہ، لا نبی، ایسے ہی لا تثریب، تو یہ لائے نفی جنس ہو گئی۔ تثریب کیا ہے؟ اس کے حوالے سے آپ جب جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بات۔ ویسے ابھی تک تو حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اعلیٰ ظرفی ہے اور آپ کا جو حسن اخلاق ہے، اس کے تو صبر اور حلم کے ہم قائل ہو چکے ہیں۔ تثریبہ، سا رے بے مادہ ہے، سربا یسرب، سربن عتاب کرنا، ملامت کرنا۔ ملامت کا لفظ بھی آ سکتا تھا،
ملامت جب ترجمہ ملامت کر دے، ملامت کس چیز کو کہتے ہیں؟ کنڈیم کرنا، کسی کو کنڈیم کرتے ہیں، یہاں بے عزت کرنا تو اس معنی میں نہیں آ سکتا، لیکن کسی کو کنڈیم کرنا۔ عتاب کرنا کیا ہے؟ یعنی کسی کو کسی کے برے عمل کی سزا دینی، عتاب۔ اور ملامت جو ہے نا، یہ یہاں پہ اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ ملامت جو ہے دونوں طرف استعمال ہو سکتا ہے، نیگیٹو پازیٹو دونوں طرح سے۔ آپ نیگیٹو بھی کسی کی ملامت کر سکتے ہیں، کسی کی بےزتی کر سکتے ہیں، اور پازیٹیولی بھی کسی کی ملامت آپ کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کا کوئی بندہ ہے، اس کو آپ کہیں کیسے کام کر رہے ہو؟ دو طرفہ جو صحابہ کے ساتھ ملامت کا معاملہ رہا ہے، دو طرفہ رہا ہے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو دشمن بن گئے، ایک وہ تھے جو اپنے رشتہ دار وہ کہتے تھے پاگل ہو گئے، اچھے خاصے ماشاء سیانے آدمی، اور کیا الٹے کام شروع کر دیا، اسلام قبول کر۔ یہ ایک پازیٹیو ملامت بھی ہوتی ہے، جو بندے کو وہ کہتے ہیں تم بڑے اچھے آدمی ہو، غلط کام پہ لگ گئے ہو۔ تو ملامت کے دونوں معنی نکل سکتے ہیں، اس لیے یہاں پہ سرب یسربو، عتاب کرنا، ملامت کرنا، لیکن یہاں پہ آ گیا باب تفعیل سے، سرب یسرب تسریبا۔ اچھا یہاں پہ معاملہ کیا ہے یاد رکھیے گا، تفعیل ایک تو معنی دیتا ہے، تفعیل کے کون کون سے معنی ہیں جی؟ ایک تو عام طور پہ متعدی بنا دیتا ہے، لازم سے متعدی بنا دیتا ہے، اس کا اثر لازم کا اثر خود ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ اس نے متعدی نہیں بنایا۔ اچھا اور کیا کرتا ہے؟ تسریب، اس میں تسلسل کا پہلو آ جاتا ہے، کسی چیز کا رفتہ رفتہ ہونا اور مکمل ہونا۔ ایک یہ معنی بھی آتے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ معنی بھی نہیں ہے۔ ایک باب تفعیل کے معنی میں آتا ہے شدت کا مفہوم، کیونکہ یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید، شد کہتے ہیں، شدت، شدت کا مفہوم پیدا کر دیتا ہے۔ مثلا قتل، اس نے قتل کیا، ایک چھری مار کے مار دیا، گولی مار کے مار دیا، زہر دے کے مار دیا۔ اسی کو جب ہم باب تفعیل میں لے کے آئیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ قتل یقتل تقتیلا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو بہت ظلم کر کے مارا۔ یعنی قتل تو کیا، لیکن اس کے اندر کیا آ گئی؟ شدت آ گئی، بڑی شدت سے مارا ہے۔ اب یہاں پہ سرب یسرب بھی ملامت کرنا ہے، اور سرب یسرب تسریبا کا معنی بھی ملامت کرنا ہے، فرق تو نہیں، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ شدت کا۔ یعنی کسی آدمی کے برے کام پہ اس کو ڈانٹنا، سرب یسرب، باپ نے بیٹے کو ڈانٹ دیا، فریج کھلا چھوڑ دیا، پلیٹ توڑ دی، یہ کر دیا، پاس نہیں ہوئے، پڑھے نہیں وغیرہ۔ لیکن جب کہیں گے سرب یسرب تو اب عام طریقے سے ڈانٹا ہے، اب مارا بھی ایسا شدید ڈانٹ دیا اس کو، بہت برے طریقے سے اس کے ساتھ ہی کیا۔ تو سرب یسرب تسریبا کا مطلب ہے بہت شدت کے ساتھ ملامت کرنا۔ اچھا اب اس کا الٹ کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جس کا پازیٹیولی معنی شدت کے ساتھ زیادہ اس طریقے سے آئے، تو جب اس کی نفی ہوتی ہے نا، نفی یعنی یہ ہے شدت کے ساتھ ملامت کرنا۔ اب اس کی نفی ہے، اب یہ نہیں ہے کہ شدت کے ساتھ ملامت نہ کرنا، اب الٹ ہو گیا، اس کا الٹ ہوا تو اس کا مطلب ہے بالکل ملامت نہ کرنا، بالکل ہی ملامت نہیں کی۔ دیکھیں جی بندہ کبھی کبھی ایسے کہہ دیتا ہے، اور جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن بندے تم اچھے نہیں ہو، کام تم نے یہ بھی برا کیا تھا، وہ بھی کیا، لیکن میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اب اس میں یاد کرا دیا نا ماضی کی بات کو، تو اس میں ملامت موجود ہے۔ کنویں میں مجھے تم پھینک کے گئے تھے، آج میں بادشاہ ہوں، میں جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں تمہیں معاف کر، یہ نہیں کہا، یاد ہی نہیں کرایا کہ تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تھا، میرے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے یہاں پہ آ کے کیا کہہ رہے تھے، کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اتنا بڑا جگرا کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، بالکل کسی بات کا ذکر ہی نہیں کیا، کہا لا تسریب، بالکل آج تمہارے پہ کوئی عتاب، کوئی ملامت نہیں بھائی، کچھ بھی نہیں، میں نے تمہیں کچھ کہنا ہی نہیں، لا تسریب،
آج بالکل کوئی ملامت نہیں ہے، اور پوری جنس کی نفی ہو گئی. لا تسریبن بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ لا تسریبا، بالکل ہی کچھ ملامت نہیں ہے. علیکم، علا کا مطلب کیا ہے؟ پر، اور کم تم سب پر. آج تم سب پر کوئی پوچھ گچھ، کوئی ملامت، کوئی ذکر ہے. اتنا بڑا جگرا ہمارا ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو انہوں نے پتہ کیا ہے، مکہ کے لوگ کھڑے تھے، اب انہیں خطرہ تھا، وہی باتیں 13 سال پرانی دماغ میں گونج رہی ہیں، یہ کر دیا تھا، وہ کیا تھا، ایسے کیا، ویسے کیا ہے. تو آج تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں. حضور نے فرمایا میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم. جی بے شک بھائی بنائے. لا تثریبا، کوئی ملامت نہیں، علیکم، تم پر. کب؟ الیوم. الیوم کیا ہے؟ ظرف، اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آج، ٹوڈے. یہ علیکم تھا اور یہ میم پہ پیش کہاں پہ آ گئی؟ جب بھی علیکم، ہم اور کم، یہ یاد رکھیے تجوید کے قاعدے ہیں، ہم اور کم، اس کو آگے ملانا ہو تو کس سے ملاتے ہیں؟ پیش سے. ویسے کسی چیز کو آگے ملانا ہو تو زیر سے ملاتے ہیں، ما سوائے من کے. من جب آگے ملے گا تو زبر کے ساتھ، من اللہ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قومو، قومل، علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت، کوئی پوچھ گچھ، کچھ بھی نہیں، کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ یغفر اللہ لکم. اس کا ترجمہ بھی جان لیجیے گا، غین فے رے، غفرہ یغفر، کیا مطلب ہے جی؟ معاف کرنا، بخش دینا. عربی میں مغفر کس کو کہتے ہیں جی؟ ہیلمٹ کو کہتے ہیں. جو سر کور کرنے کے لیے ہیلمٹ پہنا جاتا ہے یا خود پہنا جاتا ہے، جنگ میں جو لڑائی ہوتی ہے تلوار نہ لگ جائے، اس کو کہتے ہیں مغفر. غفر یغفر کا مطلب ہے کسی ناپسندیدہ شے کو ڈھانپنا. کیوں ڈھانپنا جی؟ ناپسندیدہ شے کوئی دیکھے نہ، کسی کو اس کی برائی نظر ہی نہ آئے. مغفر اسی لیے سر کو ڈھانپنے والی ٹوپی کو یا اس کو کہتے ہیں. تو ناپسندیدہ شے کو ڈھانپنا. اب اسی سے کیا معنی نکال لیا؟ معاف کرنا. کس چیز کو معاف کرنا؟ کسی ایسے عمل کو معاف کرنا جو ناپسندیدہ ہو. کتنا ناپسندیدہ عمل ہے؟ اپنے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں پھینک دینا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی ملامت نہیں، اور آج اس کو معاف کر دیا. میں نے معاف کر دیا، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے اللہ کے نبی. کوئی نہیں بات نہیں سمجھ آئی، ابھی میں سمجھاتا ہوں. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے، غفر یغفر، غفر اس نے معاف کیا، یغفر وہ معاف کرتا ہے یا کرے گا. ایک لفظ آپ نے سنا ہے حقوق العباد، ایک ہے حقوق اللہ. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کس کا بندہ؟ بندے کا. اور اللہ کا تسبیح کی ہے کہ نہیں کی، بندے کا. اللہ کا معاملہ ہے. تلاوت کر رہے ہو کہ رمضان میں نہیں کر رہے، بندے. اور زکوٰۃ دی ہے، بندے اور اللہ کا. حج کیا ہے، بندے اور اللہ کا. روزہ رکھا ہے، بندے اور ایک ہے حقوق العباد. آپ نے کسی غریب آدمی کو چپیڑ مار دی، اللہ معاف کر دے گا؟ جب تک غریب معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرتا. میں نے کسی کا دل دکھا دیا ہے، کسی کو گھٹیا سمجھ لیا ہے، کوئی حرکت کی ہے ایسی، لوٹ لیا ہے کسی کو، دھوکہ کسی کے ساتھ کیا ہے، کسی کی زمین ہتھیا لی ہے، کسی کا کچھ کر دیا میں نے،
اب مسئلہ کس کا بن گیا؟ بندے کا۔ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف کو آسان سی بات نہیں ہے۔ قرآن میں ایک سورت ہے، تغابن کس چیز سے ہے؟ غبن سے۔ غبن کیا؟ میں آپ کی نیکیاں غبن کر دوں، آپ میری غبن کر لیں، اس کو تغابن کہتے ہیں۔ باب تفاعل سے، دو طرفہ۔ قیامت والے دن آؤں گا میں کہوں گا جی مجھے فلاں آدمی نے، میں غریب آدمی سے کر کچھ نہیں سکتا تھا، اس نے میرے پیسے چھین لیے تھے۔ کتنے چھینے تھے؟ اتنے۔ آج پیسے دے سکتے ہو؟ قیامت والے دن پیسے ہیں نہیں، تو کیا ہے میرے پاس؟ نیکیاں۔ چلو بھائی اپنی نمازیں دو اس کو، روزے دے دو اس کو۔ تو آج بڑے روزے رکھ رہے ہیں ہم، بڑے اہتمام کے ساتھ بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، لیکن کل ہو سکتا ہے یہ روزے اس کو دینے پڑ جائیں آج جس کے سامنے ہم بدماش بن کے پھر رہے ہیں، آج جسے نقصان دے رہے ہیں، جسے گالی دے رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، کل وہ روزے اس کو دینے پڑ جائیں، وہ غبن کر کے لے جائے گا میری نیکیاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ انہوں نے کہا صحابہ نے رضوان اللہ علیہم اجمعین، مفلس وہ ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو۔ مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن انبار لے کے آئے گا نیکیوں کا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، تو وہ لوگ نیکیاں لیتے 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 نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی کچھ لوگ بچتے ہوں گے، پھر ان کے گناہ ان پہ چڑھنے شروع ہوں گے، تو گناہوں کے ڈھیر لے کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد کی اہمیت ہے۔ روزہ رکھا ہوا میں نے رکھا ہوا روزہ کس کے لیے رکھا ہے؟ اللہ کے لیے رکھا ہوا روزہ۔ روزے میں میرا دماغ چھاٹ ہو گیا، 12-1 بجے یا بھوک لگی ہوئی ہے، بچوں نے کہا، بیوی نے کچھ کہہ دیا، بھائی نے کچھ کہہ دیا، گاؤں میں کوئی بندہ بول پڑا، انسان بجے رستہ چھوڑ دیجیے۔ وہ بھائی روزہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے روزہ۔ بعض لوگ آپ کو ملیں گے ایسے بھی، ہمارے گاؤں میں بھی ہیں، کہ بچے، یہ چھوٹے بچے آگے مسجد میں، آرام سے بیٹھ گئے بچے، وہ بچے آ گئے بھائی مسجد میں، شکر کا کلمہ پڑھو، بچے مسجد میں آ گئے۔ اور میرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ ان کو بچوں کو یہاں پہ لے کے آ گیا۔ بچے غریب کھیلنے والے ہی ہوتے ہیں، وہ شور ہی کریں گے۔ تم نے نماز پڑھنی ہے، کس کی پڑھنی ہے؟ اپنی پڑھنی ہے، بچوں کی پڑھنی ہے؟ پڑھنے دو بچوں کو۔ آج اگر کسی آدمی نے، یہ چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو نہیں پتا مسجد کے آداب کا، کسی نے ڈانٹ دیا، اے بچے کا ادھر، اور اس کا دل ٹوٹ گیا یا وہ مسجد سے متنفر ہو گیا، اگر اس نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا تو اس کا ذمہ کس سے ہے؟ تو ڈانٹنے والے کی اپنی گئی۔ نظام ایسے نہیں چلتے۔ تو حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے معاف کیا تو اللہ نے معاف کیا۔ یوسف علیہ السلام معاف نہ کرتے تو اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا تھا۔ جو ہی یوسف علیہ السلام نے کہا چلو جی میری طرف سے معافی، لا تثریب علیکم اليوم، اللہ نے کہا میں نے بھی معاف کر دیا، یوسف آپ نے معاف کیا، میں نے بھی کیا۔ تو حضرت یوسف نے کہا یغفر اللہ لکم، اللہ نے مجھے بتایا کہ اللہ نے بھی تمہیں معاف کیا۔ جس کا دل دکھا دیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی دنیا سے جانے سے پہلے جس سے زیادتی کیا اس سے معافی۔ ایسے ہی مجمع لگا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے کسی سے زیادتی کیا تو بدلہ لے لیں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے پیٹ میں تیر مارا تھا، ایسے آپ کی نوک چبھ گئی تھی۔ حضور نے فرمایا پھر تم بھی بولو آ کے۔ تو وہ آ گئے تو انہوں نے کہا جی کہ پیٹ ننگا تھا، تو حضور نے چادر اٹھائی تو انہوں نے اپنا چہرہ آپ کے پیٹ کے ساتھ لگا دیا، اور کیا فرمایا کہ مجھے آپ کے جسم کا لمس مل گیا، یہی تو میں چاہتا تھا کہ آپ کا جسم میرے جسم کے ساتھ ٹچ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول کا میسج ہے، بھائی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، بندے سے معافی مانگ، بندہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ معاف بس۔ تو یغفر، غفر یغفر، وہ معاف کرے گا، یغفر وہ معاف کرے گا۔ کون معاف کرے گا جی؟ وہ معاف کرے گا، یغفر، اس کا فائل نظر آ رہا ہے کہیں پہ؟ اللہ، تو یہ وہ کی جگہ کیا لگ جائے گا؟ اللہ۔ اللہ معاف کرتا، کرے گا نہیں، کرتا ہے۔ اچھا، غفرہ، جو گناہ معاف کیا جائے وہ تو بنفس ہی آ جاتا ہے، لیکن جس کو معاف کیا جائے، جس بندے کو، وہ لا کی
کی پراپوزیشن لام جر کے ساتھ آتا ہے، تو یہ کیونکہ ضمیر ہے تو اس لیے زبر کے ساتھ آ گیا، لکم تم سب کو، بھائیوں کو خوش کر دیا، اور میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف بھی آ گیا، وا اور ہوا وہ۔ اچھا، واؤ کے بعد ضمیر آ جائے تو کیا بیان کرتا ہے؟ حالت بیان کرتا ہے، حال، اس حال میں کہ وہ کون؟ اللہ۔ ارحم الراحمین، مادہ ایک ہی ہے، را ہا اور میم، راحمہ یرحم، کیا مطلب ہے جی؟ نرم ہونا، طبیعت کا نرم ہونا، مہربان ہونا۔ نرم ہونا کیا ہے؟ مہربان ہونا تو ایک لفظ ہو گیا نا، نرم ہونا کیا ہے؟ آدمی جب کسی پہ نرم ہوتا ہے تو اس کی غلطیاں کوتاہیوں کو تو پتہ نہیں غالب نے کہا ہے کس نے کہا ہے کہ عاشق کی 1000 آنکھیں ہوتی ہیں لیکن اپنے محبوب کا عیب دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو جب کسی پہ کوئی مہربان ہو جاتا ہے تو اس کی غلطیاں شلطیاں نظر ہے۔ آدمی عام طور پہ اپنی اولاد پہ مہربان ہوتا ہے، تو مہربان ہوتا ہے تو اولاد اس کی، کہتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں نا جی، یہ صرف اپنے ماں باپ ہی پال سکتے ہیں، دوسرے کے بس کی بات نہیں۔ جیسے جیسے بچے کام کرتے ہیں تو اپنے ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو نظر انداز کر دیتے ہیں، نرم ہوتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں۔ کیوں نرم ہوتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں جو حصہ اولاد کے پالنے کے لیے، پیداوار کے لیے رکھا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحم کہتے ہیں، رحمی رشتے۔ اسی لیے بندہ ماں جائے کی طرف آخر مہربان ہی ہو جائے۔ تو عام آدمی، اچھا ایک ضمناً بات آ گئی کہ ابو لہب کا انعام لے کے اللہ نے لعنت کیوں کی ہے؟ ابو جال بھی تو دشمن تھا اور 1000 دشمن تھے، اللہ نے یہ کیوں کہا تبت یدا ابی لہب و تب؟ اسی پہ لعنت کیوں کی؟ وہ رشتہ دار تھا، وہ چچا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضور کے والد کا ابو لہب کے ساتھ رشتہ تھا، باقیوں سے تو توقع ہی نہیں۔ ابو لہب تم نے بھی یہ حرکت کی، اس لیے تم پہ لعنت پڑی، تم قریب تھے۔ تو بھائی بھائی کے ساتھ اگر لڑ پڑے یا وہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگے، ایک دوسرے کے حقوق کاٹنے لگے، تو وہ اس رحمی رشتے کی تباہی کر رہے ہیں، وہ اللہ کو قبول نہیں۔ رحم یرحم، مہربان ہونا۔ اچھا، فاعل ان کے وزن پہ کیا بنے گا جی؟ راحمن، مہربان ہونے والا۔ یہی جب فعیل ان کے وزن پہ آئے گا، یعنی ایسا بندہ کہ جس کی ذات کا حصہ ہے، ایسی شخصیت جس کی ذات کا حصہ ہے رحم کرنا، مہربان ہونا۔ رحیم، اللہ تعالیٰ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن باب اس میں تفضیل، افعلو، تفضیل کے وزن پہ، افعلو کے وزن پر، افعلو اس وزن سے بنا ارحمو، سب سے زیادہ رحم کرنے، سب سے بڑا مہربان۔ تو ہوا ارحمو، وہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ اب اس کے آگے راحمین آ گیا، راحمن رحم کرنے والا، راحمون والے جمع کا صیغہ ہو گیا، لیکن کیونکہ یہ مضاف الیہ آ گیا ہے تو مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو راحمین رحم کرنے والے، تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ مہربان۔ جتنے بھی کوئی رحم کرنے والے، جتنے مہربان بھی ہو سکتے ہیں، سب سے بڑا مہربان کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس نے تمہیں بخش دیا ہے اور میں اس کا نبی ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو حضرت یوسف نے معاف کیا تو اللہ نے معاف کیا۔ اللہ نے کیوں معاف کیا؟ اللہ اس لیے کہ سب سے بڑا مہربان ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو ماں کے دل میں بچوں کی محبت ہے، یہ اس اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ کیا فرمایا جی؟
100 حصے اللہ کی رحمت کے، 99 اس کے پاس ہیں، ایک حصہ دنیا میں ہے۔ تو یہ جو ایک دوسرے پہ رحم کرتے ہیں اس ایک حصے کا نتیجہ ہے جو ماں بچوں سے کرتی ہے، باپ کرتا ہے۔ چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ قالا، تو حضرت یوسف نے فرمایا، لا تثریبا، کچھ بھی ملامت نہیں ہے، علیکم، تم سب پر، الیوم، آج، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرتا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اس حال میں کہ وہ اللہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب تجوید دیکھ لیتے ہیں جی اس کی، اور تھوڑی سی تجوید کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے تو ایک بنیادی بات سمجھ کے ہی، ایک ہے تجوید کا رٹا جیسے ہم لگاتے ہیں 1 2، وہ نہیں، تجوید کتنی چیزوں پہ کھڑی ہے جی، یاد رکھیے گا، ایک مخارج پر، دوسرا حرکات پر، یہ ہو گئے الفاظ، حروف، اور یہ ہو گئی حرکات یعنی زیر زبر، انہی چیزوں کا مجموعہ ہے نا۔ یہ حرف ہیں جو مل کر الفاظ بنتے ہیں، اور یہ کیا ہیں، حرکتیں، یہ ملتی ہیں تو پڑھنے کا طریقہ آتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ ایک ہے حرکت، واحد حرکت، جیسے ضربا، کتنی حرکتیں، ایک حرکت ہے، ضربا۔ یہ 2 حرکت کیسی ہوگی، زبر کے بعد الف آ جائے، جیسے ضاربن، تو الف کے بعد، زبر کے بعد الف آ گیا تو یہ کتنی حرکتیں ہو گئیں، 2۔ جیسے ظنون، پیش کے بعد کیا آ گئی ہے، واو آ گئی، پیش کے بعد واو آ گئی تو کتنی حرکتیں ہو گئیں، 2 حرکتیں ہو گئی۔ جیسے کریمن، زیر کے بعد یہ آ گئی، ری، تو یہ کتنی حرکتیں ہو گئیں، 2۔ ان دو حرکتوں کو کہتے ہیں مد۔ مد کا کیا مطلب ہے، کھینچنا۔ 2 حرکتیں ہیں مد اصلی، یعنی اصلی طور پہ تو کھینچنا 2 ہی حرکتیں کھینچی جا سکتی، ٹھیک ہے جی۔ ایک حرکت آپ پڑھیں گے اور 2 میں فرق کریں گے۔ آج کا جو تجوید کا جو پہلا اصول ہے وہ کیا سیکھا ہے جی، ایک حرکت اور 2 حرکتوں میں فرق سیکھنا ہے، دونوں کو ایک جیسا نہیں پڑھنا۔ چلیں آج اس کو ایک چیز ذہن میں آئی، آج بس آج اسی کو فرق سامنے رکھ کے تو ہم آج تجوید کا جو حصہ ہے وہ کرتے ہیں۔ قال، دیکھیں قا، زبر کے بعد کیا آیا، الف آ گیا، تو یہ کتنی حرکتیں ہو گئیں، 2۔ اور لا کتنی حرکتیں ہو گئیں، 1۔ قال، اب اس کو پڑھنا کیسے، قال، لا کتنی حرکتیں ہو گئیں، 2 ہو گئیں، لا، زبر کے بعد الف آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ لا تسری، ری، تہ 1 حرکت، اور ری، زیر کے بعد یہ آ گئی ہے، 2 حرکتیں، با 1 حرکت۔ قال لا تثریبا علیہ، 1 حرکت ہے، لئی، حرف لین ہے، یہ 2 حرکتیں ہیں۔ یہ زبر کے بعد، یہ لین کے 2 قاعدے ہیں، زبر کے بعد واو آ جائے یا زبر کے بعد یہ آ جائے، ای او، یہ 2 حرکتیں، ٹھیک ہے جی۔ علیہ کو، کو 1 حرکت، مل 1 حرکت، یو حرف لین 2 حرکتیں ہو گئیں، ما 1 حرکت، یغ 1، فی 1، رو 1، یغفرو، اللہ، یہ مد بدل در حقیقت بدل ہے کس چیز کا، مد اصلی کا، تو کتنی ہو گئی، اور لام کو موٹا پڑھنا ہے، یغفر اللہ، او کتنی حرکتیں ہو گئیں، 1، لا 1، کم 1، 2 نہیں ہوئی، اسی کے اندر ہی آگے، میم تو آگے خاموش ہو گیا، حرکت ہے جس پہ، واہ
ایک ہو ایک وا ایک وا ہوا ار ایک ہا ایک مو ایک را مد بدل ہے، دو حرکتیں ہو گئیں، ہی ایک می دو تھیں لیکن نون ساکن ہوا تو اس کو عارض للسکون ہے، عارض سکون کی وجہ سے اس کو 5 حرکتیں کھینچیں گے ہم، اس کے اوپر آپ کو مد پڑی ہوئی نظر آ جائے گی۔ تو 1 اور 2 حرکتوں میں فرق کرنا سب سے پہلے ضروری ہے، یہ سیکھ جائیں گے تو باقی قاعدے بھی انشاءاللہ سیکھیں گے، لیکن یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی کو پڑھتے ہوئے 1-2 حرکت کا خیال رکھ کے چل، 1 حرکت کو 2 حرکتیں نہیں پڑھنا، 1 حرکت کو 2 پڑھیں گے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ تو چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔